RNN نیوز کے ساتھ میں ہوں ثانیہ شریف۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ تربیرہ غازی سے طارق نواز کی خبر شامل کرتے ہیں۔ تحصیل غازی کے علاقے عمر خان کی مشہور معروف مذہبی اور کاروباری شخصیت پیر اسماعیل کے فرزند عبداللہ مشوانی کی شادی ان کے آبائی گاؤں میں انعقاد پذیر۔ شادی کی اس پروقار تقریب میں ملک بھر سے اعلیٰ شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس کے علاوہ علاقہ بھر سے سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت نے شادی کی رونق کو چار چاند لگا دیے۔ کمشنر ہزارہ ظہیر الاسلام، دیگر عمائدین علاقہ اور میڈیا نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور پیر اسماعیل کو ان کے فرزند کی شادی کی مبارکباد دی۔ شادی کی اس تقریب میں مہمانوں کا استقبال خود پیر اسماعیل نے کیا۔ یاد رہے کہ پیر اسماعیل صاحب اپنی سخاوت اور دریائے دلی سے علاقے بھر میں شہرت رکھتے ہیں۔ RNN نیوز کے نمائندے شیخ سعید احمد کی رپورٹ کے مطابق محض اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی ڈاکٹر عائشہ خان کے شہر کے ریواڑی بیکری کی ریٹ لسٹ اور اشیاء کا معیار چیک کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی نے مینوفیکچرنگ اور ایکسپائری ڈیٹس کا بھی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ AC وہاڑی ڈاکٹر عائشہ خان کا کہنا تھا کہ بیکریز مالکان تمام اشیاء پر مینوفیکچر اور ایکسپائری ڈیٹ لازمی مینشن کریں اور نئی ریٹ لسٹ کے ساتھ ساتھ پرانی ریٹ لسٹ آویزاں کریں۔ اشیاء مقرر کردہ نئے کنٹرول ریٹ پر فراہم کریں۔ کھانے پینے کی اشیاء کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب نے بہت ہی بہترین طریقے سے اقوام عالم کے سامنے فلسطین کا مقدمہ پیش کیا۔ امریکہ، یورپ اور کینیڈا نے ایک ہی لائن پکڑی ہوئی ہے کہ حملے کا آغاز حماس کی جانب سے ہوا ہے، اس لیے وہ صرف حماس کی مذمت کرتے رہیں۔ پاکستانی مندوب نے 50 سالہ اسرائیلی جارحیت کو اس مسئلے کا آغاز قرار دیتے ہوئے اسرائیل کی مذمت نہ کرنے پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان کا موقف اس سے بھی زیادہ زوردار اور جاندار ہو سکتا ہے، تاہم جتنی بات کہی گئی ہے وہ بھی لائق تحسین ہے اور بیشتر اسلامی ممالک کے ڈھیلے ڈھالے رسمی موقف سے بہت بہتر ہے۔ If one were to see the situation that is on the ground with Israeli bombs that are there for 20 days against the helpless Palestinian people, with 7,000 men, women and small children, half of them children, killed by Israel in the last 20 days, 17,000 injured, 1.1 million Palestinians displaced. The enormity of the crimes that are being committed by Israel against the Palestinian people are so great and enormous that it is amazing that when my friend from Canada insists on naming the organization Hamas, that he does not feel the need for the equity and balance and fairness for which Canada is so well known. رحیم میر خان سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں RNN نیوز کے نمائندے جان محمد۔ تھانہ سٹی سی ڈویژن پولیس کی کارروائیاں، 2 ملزمان گرفتار، ناجائز اسلحہ اور شراب برآمد۔ مقدمات درج۔ رحیم میر خان تھانہ سٹی سی ڈویژن پولیس کی کارروائیاں، 2 ملزمان گرفتار، شراب اور اسلحہ برآمد۔ مقدمات درج۔ تفصیلات کے مطابق DSP سٹی آصف رشید کی نگرانی میں SHO تھانہ سٹی سی ڈویژن محمد آصف بھٹی اور ٹیم کے سماجی دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سب انسپکٹر عبدالغفار نے دیگر پولیس پارٹی کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر نورے والی پل سے ملزم فیصل ارائن کو 23 لیٹر شراب اور ملزم بلاول مسیح کو چھلاں والا پل سے پسٹل 30 بور 3 رون سمیت حسب ضابطہ گرفتار کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ قابلی گاڑیوں، فینسی نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف بڑے آپریشن کا اعلان۔ کسی بھی ملازم کو قابلی گاڑی چلانے کا اختیار نہیں، سب کے خلاف یکساں کارروائی کی جائے گی۔ صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پرنس احمد علی نثار بلوچ نے کیا خصوصی گفتگو کرتے ہیں۔ جی نثار بلوچ، ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جنہوں نے اپنی گاڑیاں رجسٹر نہیں کرائی ہیں وہ رجسٹر کرائیں، یہ بلیک ٹنٹڈ اور فینسی یہ نکال دیں۔ مزید جو ہے ہم رکشاز کو لائسنسز نہیں دیں گے۔ آپریشن سٹارٹ کیا اس میں، اور اس کے اندر ہم نے اب تک جو ہے 14 جو ہے وہ وہیکلز جو ہیں وہ ہم نے ہینڈ اوور کیے ہیں کسٹم ڈپارٹمنٹ کو۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے پہلی مرتبہ ایک جوائنٹ میکینزم میں ہم نے اپنا سٹارٹ کیا، ایک ڈرائیو سٹارٹ کی کہ ہم
کس طرح خاص طور پہ یہ نان کسٹم پیڈ موٹر وہیکلز ہیں اور کوئٹہ کے اندر جو ہے اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ جو ایک نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں یا بلیک ٹنٹڈ گلاسز ہیں یا فینسی گلاسز ہیں اور اس طرح کی اور وہ گاڑیاں کمرشل گاڑیاں ٹرکس بسز یا جو اپنے وقت پہ جو مقررہ وقت پہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں کس طرح اس کو ڈیل کیا جائے. بلدیہ سانگڑ کی مجرمانہ غفلت کسی بڑے حادثے کا انتظار. چیئرمین میونسپلٹی سے نوٹس لینے کا مطالبہ. تفصیلات کے مطابق ایم اے جناح روڈ پادری ہسپتال کے قریب بڑے کنٹر نالے کی صفائی کے بعد نالے سے نکلنے والے کچرے اور مٹی کے ڈھیروں کو 10 دن گزرنے کے باوجود اٹھایا نہیں گیا, جس کی وجہ سے علاقے کی دکانداروں سمیت پیدل چلنے والے عوام شدید پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں. دوسری جانب مین شاہراہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت کوئی جان لیوا حادثہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس مٹی کے ڈھیروں کی وجہ سے ٹریفک میں خلل پیدا ہو رہا ہے. اس گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے شہر کی خوبصورتی بھی مانند پڑ رہی ہے اور یہ مٹی سارا دن اڑ اڑ کر کھانے پینے کی اشیاء میں شامل ہو رہی ہے, جس سے لوگوں کی صحت کو بھی خطرات لاحق ہو رہے ہیں. مذکورہ علاقے کے تاجروں, سماجی رہنماؤں, عوام اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے ڈپٹی کمشنر سانگڑ ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ, چیئرمین میونسپلٹی سانگڑ راشد اسلام مغل اور دیگر متعلقہ حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ایم اے جناح روڈ نزد پادری ہسپتال کے گٹر نالے سے نکالے گئے کچرے کے ڈھیروں کو فلفور ٹھکانے لگایا جائے, ورنہ 72 گھنٹے کے بعد بھرپور احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جائے گا. تلہار بدین حیدرآباد شارع میاں کوٹا اسٹاپ پر تیز رفتار 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم ہو گیا. تصادم میں موٹر سائیکل سوار 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے تعلقہ ہسپتال تلہار منتقل کر دیا گیا. زخمیوں کو طبی امداد دی گئی ہے. زخمیوں میں جمن درس, اعجاز جنیجو, وسیم بہرانی شامل ہیں. وسیم بہرانی کی حالت تشویشناک ہونے پر طبی امداد دے کر بدین انڈس ہسپتال ریفر کر دیا گیا. تلہار پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفصیل حاصل کی. لکی مول ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طارق حبیب کی ہدایت پر ایس ڈی پی اور سرکل غزنی خیل عمر دراز خان کی نگرانی میں اور ایس ایچ او تھانہ گمبیلا انسپکٹر عبدالصمد قریشی کی قیادت میں پولیس نے سماجی دشمن عناصر کے خلاف گمبیلا کی حدود میں اسنیپ چیکنگ کا انعقاد کیا. قانون شکنوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تھانہ غزنی خیل پولیس کو ایک مطلوب اشتہاری سمیت 4 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 4 عدد کلیشنکوف, 1 عدد پسٹل اور 400 عدد مختلف بور کے کارتوس برآمد کر کے اشتہاری سمیت 4 ملزمان کے خلاف تھانہ گمبیلا میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حوالات منتقل کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی. ایس ایچ او تھانہ گمبیلا عبدالصمد قریشی کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ اسنیپ چیکنگ کا مقصد معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنا اور ملک کے دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا ہے. امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھنا اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنائیں گے. کروڑ لال عیسن میں اسسٹنٹ کمشنر انم کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ. اسسٹنٹ کمشنر انم اکرم نے ہسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا. اسسٹنٹ کمشنر کروڑ انم اکرم نے ہسپتال کی ایمرجنسی کا بھی وزٹ کیا اور عملے کی حاضری کو چیک کیا. اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر عامر خان نے اے سی کروڑ کو ہسپتال میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا اور ڈائلیسس سینٹر اور جنرل وارڈ کا وزٹ کروایا, جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے انتظامات اور سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا. اے سی کروڑ کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں عوام کو دی جانے والی سہولیات بہت بہتر ہیں. دور دراز سے ڈائلیسس کروانے کے لیے مریض ٹی ایچ کیو کروڑ کا رخ کر رہے ہیں. ایم ایس ٹی ایچ کیو کروڑ ڈاکٹر عامر خان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. ٹھٹر سے انور بھٹو کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی علی بخش عرف آفتاب نظامانی کے احکامات پر ضلع ٹھٹر پولیس کا گٹکا فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں. ایس ایچ او تھانہ مکلی ایس آئی پی شوکت علی درس اے ایس آئی شاہ رخ گھمباٹی اسٹاف کے ہمراہ دوران چیکنگ کراچی ٹھٹر نیشنل ہائی وے روڈ گجو سم نالے کے قریب کامیاب کارروائی. 2 گٹکا فروش شرفان ولد عبدالغفور پٹھان, سمیع الحق عبدالحی پٹھان, 1 ڈمبر 20 عدد گٹکا سپاری وزن 240 کلو, 40 گٹکا تمباکو پتی وزن 1600 کلو, 1000 پوڑی گٹکا, 1 موبائل فون انفینکس سمیت گرفتار. 1 ملزم سلمان پٹھان فرار. 2 ملزمان گرفتار کر کے ان کے خلاف تھانہ مکلی میں گٹکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. نیوز اسٹوڈیو میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز.